غالیچے بچھائے جاتے تھے، تخت لگایا جاتا تھا، خوشبو جلائی جاتی تھی، سر پر پگڑی سجائی جاتی تھی، اور پھر ایک ماحول بنایا، پھر حدیث بیان کرتے تھے۔ بھئی وہ اللہ کے رسول کا کلام تھا، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ میں نے پھر جب 11 سال پہلے یہ درس قرآن شروع کیا تو میں نے پھر یہ ارادہ کیا کہ میں ایک درس قرآن بھی تازہ غسل کے بغیر نہیں دوں گا۔ اب تک جو 1500 1200 ریکارڈنگز ہو چکی ہیں درس قرآن کی، میں نے ایک بھی تازہ غسل کے ساتھ، بلکہ ان 11 سالوں میں ایک دو دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میں نے غسل کیا تو شوگر کی وجہ سے یہاں آتے آتے دوبارہ سے مجھے حاجت ہو گئی واش روم میں جانے کی۔ اتنی تکلیف کے اندر بھی میں نے جا کے دوبارہ غسل کیا، اور پھر میں نے آ کے درس قرآن دیا۔ تو بس آپ دعا فرمائیں۔ کئی درس قرآن نے نا دوبارہ بھی ریکارڈ کروائے ہیں، وہ نئے جب کیمرے آگے نا، جی جی، قرآن کے پیغام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آئی ہیں ایسی ایسی خوفناک رکاوٹیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ اپنے ہی سارے غدار اور منافق، اور کیسی کیسی انہوں نے تکلیفیں حضور کو پہنچائیں گے۔ قرآن کے پیغام کے اوپر ایسے ایسے تانے دیتے تھے کہ حضور روتے تھے بیٹھ کر کہ یہ کیسے کیسے تانے دے گئے۔ مگر دیکھیں پھر اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا دیکھیں محبوب، آپ اس کے اوپر ہلکان نہ ہو، آپ کا کام بس کیے جائے، آپ کا کام ہے پہنچانا، آگے اس کو منزل مقصود پر پہنچانا وہ میرا کام ہے، وہ اس کے لیے آپ پریشان نہ ہو، آپ جو کر رہے ہیں بس آپ کو کرتے چلے جائیں۔ بس 16 سپارے مکمل ہوئے ان 11 سالوں میں، باقی 14 رہ گئے ہیں، وہ بھی مکمل ہو جائیں۔ اور دوسری میری خواہش ہے کہ یہ جو مسجد ہے، یہ مسجد میرے مرنے سے پہلے مکمل ہو جائے۔ تو ان کی ساری زندگی دوسرے ملکوں میں گزری، تو وہ مجھے بڑی اچھی انہوں نے نا ایک بڑی پیاری انہوں نے مجھے مثال دی۔ بعض دنیا دار لوگ بھی، دنیا دار ایسی ایسی مثالیں دے جاتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے یار۔ تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے یہ بتائیں، میں ان سے اس سوال کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ مجھے کہنے لگے مجھے یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو کسی طہارت کی ضرورت تھی؟ اچھا، میں سمجھا شاید شریعت کی روح سے جواب سوال کر رہے ہیں، تو پھر اس کا جواب مختلف تھا۔ اور اگر کوئی روحانی کانٹیکسٹ میں سوال کر رہے ہیں تو پھر اس کا جواب کچھ اور ہے۔ تو ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ یہ اب کس سوچ کے تحت سوال کر رہے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے کیا ان کو کوئی طہارت کی ضرورت تھی جن کی برکت اور رحمت سے ساری دنیا کو پاک کیا گیا؟ تو میں نے کہا ہاں یہ تو اب ٹھیک ہے۔ کہنے لگے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ دنیا دار یورپ سے پوری دنیا کی غیر ملکی یونیورسٹیوں میں پڑھ کر آنے والا بندہ، کہنے لگے مجھے پھر یہ بتائیں پھر ان کا انشراح صدر کیوں ہوا؟ میں تو ان کا سوال سن کر حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کوئی عام بندہ یہ سوال کر نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتابیں پڑھتے ہیں، کوئی کہیں نہ کہیں سے کوئی تعلیم ہے۔ ان کا انشراح صدر کی ان کو کیا حضور کو انشراح صدر کی ضرورت تھی؟ یہ تو ہم جیسے لوگوں کو ضرورت ہے ان چیزوں کی، اللہ ہمیں پاک کرے ان چیزوں سے۔ میں تو ان کا جواب سن کر حیران۔ مجھے کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ آپ کو بہت تکلیف ہے کہ آپ کو 16 دن ہو گئے آپ نے درس قرآن نہیں دیا، آپ کی توجہ مسجد کے اوپر ہے۔ کہنے لگے کیا اللہ کی مرضی تھی
کہ یہ 16 سال یہ 16 دن درس قرآن ہوتا، اس کی مرضی سے یہ روکا گیا ہے، اور اگر وہاں انشراح صدر ہوا ہے، جن کا صدقہ ساری کائنات کو پاک کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کا یہ کام بہت زیادہ ریفائن ہو کر سامنے آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یقین الحمدللہ۔ جانیے ایک دنیا دار ڈاکٹر، میں اس کی یہ گفتگو سن کر میری تو عقل ہی حیران رہ گئی۔ میں نے کہا یا اللہ، ایسے لوگ بھی موجود ہیں حضور کی امت کے اندر۔ میرا دل بڑا خوش ہوا کہ انہوں نے حضور کی جب انشراح صدر کی بات کی نا، بڑی عجیب و غریب انہوں نے مجھے مثال دی، اور بڑی عجیب جگہ کے اوپر۔ تو بس اسی